صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان ہے آج، وہ گزشتہ جمعے کا ما بقیہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کیا، اسے پھر ایک مرتبہ بول کر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، رمضان المبارک سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا الگ حکم ہے اور رمضان کا الگ حکم ہے۔ لیکن لوگ زکوٰۃ رمضان المبارک میں اس لیے ادا کرتے ہیں، ایک تو ثواب بہت زیادہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی عبادتوں کا ثواب ہی زیادہ نہیں، وہ عبادتیں جن کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں، وہ الگ خاص عبادتیں ہونے کے باوجود اسے رمضان میں اگر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب اور اجر کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز پڑھتا ہے، عام دنوں میں فجر کی نماز کا جو ثواب دیتے ہیں،
اس کے مقابلے میں رمضان کی فجر کی نماز کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی نسبت ہے۔ اور ایک مثال بھی دیتا ہوں، آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم ہمارے ملک میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، حضرات فقہا فرماتے ہیں عبادتوں کے ثواب پر کبھی وقت کا اثر پڑتا ہے، کبھی جگہ کا اثر پڑتا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے تو ثواب بھی بدل جاتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے تو ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ آپ شہر بنگلور کے اندر فجر کی نماز پڑھیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھیں، ضرور ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 27 گنا زیادہ، بجماعت اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہی فجر کی نماز آپ حرم پاک مکۃ المکرمہ میں پڑھیں گے تو اب اس کا ثواب 27 گنا زیادہ نہیں ہوگا، 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ کیا نماز بدل گئی کیا؟ وہی 2 رکعت نماز ہے۔ تکبیر سے لے کر تسلیم تک، ہاتھ اٹھا کر نماز میں داخل ہونے سے لے کر سلام پھیرنے تک، آپ ہندوستان میں نماز پڑھیں وہی نماز ہوگی، وہی طریقہ ہوگا، وہی ارکان ہوں گے، وہی قرات ہوگی، وہی تسبیح ہوگی، سب کچھ وہی ہوگا، قاعدہ وہی ہوگا، اولا وہی ہوگا، اخیرہ وہی ہوگا۔ وہی نماز آپ حرم میں پڑھیں گے، ذرا بھی فرق نہیں ہے، لیکن یہاں ثواب کیوں زیادہ دے رہے ہیں؟ جگہ بدل گئی تو اجر بدل گیا، جگہ بدل گئی اجر بدل گیا۔ جیسے جگہ بدلنے سے اجر بدل جاتا ہے، ویسے وقت بدلنے سے بھی اجر بدل جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات، رمضان المبارک میں غیر رمضان کا عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی نسبت سے ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کسی کی نماز اللہ نہ کرے کہ چھوٹ گئی، نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو قضا تو ضرور کر لینا ہے۔ ایک مسئلہ ابھی قریب میں آیا، مسئلے پرانے ہو گئے ہیں پھر بھی لوگ ٹھیکرتے رہتے ہیں۔ مطالعہ کرو، تحقیق کرو، 1 سے 4 علماء سے پوچھو، قرآن اور حدیث کی گہرائی میں جاؤ، پھر اس کے بعد ذرا عقل کا بھی استعمال کرو۔ ابھی قریب میں ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مولانا یہ مقدس راتوں میں کیا عبادت کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی ذکر کرو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، نمازیں اگر چھوٹی ہے تو ان نمازوں کی قضا کرو۔ وہ جواب میں کہنے لگے کہ ہمارے ایک مولانا ہیں، ان کا بیان میں نے سنا، ان سے میرے تعلقات بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ ایک مسلک ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک نمازوں کی قضا ہے۔ ہاں، قضا کرنے پر کچھ سزا بھی ہوگی۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نماز قضا کرنے پر کئی ہزار سال جہنم کی سزا کی روایت نقل کی ہے۔ قضا کرنے پر، قضا کرنے پر یہ سزا ہے، چھوڑ دینے کا عالم کیا ہوگا؟ پردہ لینا حضرت پھر بھی کئی کو حضرت سزا بول کر بولے تو اس کا جواب بھی ہے، علماء نے دیا ہے کہ ایک آدمی کو، ایک بچے کو ایک کام بولتے، ذرا 12 بجے ایک کام کر ڈال با بول کر بولے، بچہ وہ ہمارا 12 بجے کام نہیں کرتا، 2 بجے کام کرتا ہے، کام تو ہو جاتا ہے، وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے باپ کو خود غصہ آتا ہے۔ ویسے بندہ اگر اللہ کا کام وقت پر نہیں کرتا تو خدا کو غصہ آتا ہے۔
عبادت کو نہ ہم اپنے وقت پر کر سکتے ہیں، عبادت کو نہ ہم ہماری اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ عبادت کو وقت پر کرو، عبادت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نمازوں کو کہ وقتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ فجر کی نماز کو فجر کی نماز میں پڑھنا پڑے گا، ظہر کو ظہر میں پڑھنا پڑے گا، عصر کو عصر میں پڑھنا پڑے گا، مغرب کو مغرب میں پڑھنا پڑے گا، عشاء کو عشاء میں پڑھنا پڑے گا۔ غرض ایک الگ بات ہے، وقت کے بدل جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار بہتر وقت اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے بنائے ہیں تو اس وقت کا ثواب دیں گے کہ کسی کی نماز غیر رمضان میں چھوٹ گئی، اب وہ رمضان میں اس نماز کی قضا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوٹے ہوئے وقت کی نماز کا ثواب نہیں دیں گے، رمضان المبارک کے ثواب کے مطابق دیں گے۔ اتنے زبردست آفر ہیں رمضان المبارک کے، ہم لوگ ذرا بھی پیچھے نہیں پڑتے۔ 5 منٹ بیٹھ کر رمضان میں خالص تنہا ہو کر اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، ایک مرتبہ تسبیح کا ایک راؤنڈ کریں گے نہیں، پیسے نہیں ہیں یہاں غریب کہلاؤ گے، حشر کے میدان میں اگر ثواب نہیں ہے تو وہاں غریب کہلاؤ گے۔ یہاں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام چلتا نہیں، حشر کے میدان میں اگر ثواب نہ ہو تو کوئی بیڑا پار ہوتا نہیں، وہاں کا ہر فیصلہ ثواب پر ہوگا، ایک ایک نیکی کو ترستے رہیں گے، دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ماں نہیں دے گی، باپ نہیں دے گا، بیوی نہیں دے گی، شوہر نہیں دے گا، بچے نہیں دیں گے۔ جن دوستوں کے لیے ہم اپنی زندگی برباد کرتے ہیں وہ دوست اگر کامیاب ہو گیا حشر کے میدان میں، اس کا بیڑا پار ہو گیا تو وہ پلٹ کر تک نہیں دیکھے گا۔ ثواب کے حریص بنو، کچھ اسٹاک کرو، حالات خراب آنے کا اندیشہ ہے تو لوگ بچ بچاؤ کا کام کرتا ہے، اسی کو عقل مند کہتے ہیں۔ گیس کا ٹینشن کیسا ہے؟ ذرہ اسٹو بیکار چلے تو اب گھروں کے اندر آوازیں شروع ہو رہی ہیں، بند کرو بند کرو، گیس نہیں کہتے، عقل مندی۔ آنے والے گیس کے نہ ہونے کے خطرے کا احساس ہے، حشر کے میدان کی پریشانی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اسٹاک کر کے رکھو، نمازوں کا اسٹاک، روزوں کا اسٹاک، زکوٰۃ کا اسٹاک، عمروں کا اسٹاک، تلاوت کا اسٹاک، ذکر کا اسٹاک، درود کا اسٹاک، یہ جمانے کی جگہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں خوب محنت کرو۔ ہو سکتا کہ نماز کا بدلہ یا نہ ملے، ہو سکتا کہ روزے کا بدلہ یا نہ ملے، زکوٰۃ کا مسئلہ بدلہ یا نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی دے دیتے ہیں، کبھی اس کے ثواب کو اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن خبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر اللہ کرے کہ جنت کا فیصلہ ہو جائے، ثواب ہی ثواب اللہ کے فضل سے کام آئے گا۔ کچھ تو عبادتیں کرو، بجائے عبادت کرنے کے رمضان المبارک کو ذلیل کرنا چاہتا ہے مسلمان، آج رمضان المبارک کا مذاق اڑانا چاہتا ہے مسلمان، بجائے رمضان المبارک میں عبادتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے کے بجائے گناہوں کے راستے پیدا کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حبیب صاحب، رمضان المبارک میں مسلمان اپنوں کو گناہوں کا کیا موقع دیتا ہے، رمضان المبارک میں مسلمان غیروں کو بھی گناہوں کا موقع دے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اس عاجز کے درد کو جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، بعد میں آنے والوں کو کیا پتا کہ کیا کہا گیا، ان کو موقع بھی نہیں ملے گا
کہ یہ چینل کھول کر دیکھ کر سننے کا آپ لوگ دوسروں کو سناؤ کہ آج کے بیان میں مولانا نے یہ درد پیش کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے اپنوں کو گناہوں کا کیا موقع دیتے ہیں کہ غیروں کو بھی گناہوں کا موقع دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے مذاق کے طور پر کہا کہ ایران کا ایک میزائل بھول کر اگر ایسے علاقوں میں گر جائے تو اچھا ہے. ایک جوڑا کپڑا لینے کے لیے سارا دن غارت کرتے ہیں رمضان کا. شرم نہیں آتی؟ 2 پیر کے ایک جوڑا چپل لینے کے لیے روزہ غارت. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت آپ کو معلوم کیا بھئی معلوم حضرت روزے چھوڑنے کے کئی وجوہات ہیں لوگوں کے، ان میں سے ایک وجہ کیا ہے معلوم؟ سبا کون بھی روزہ نہیں رہا، سبا شاپنگ کرنا ہے. شاپنگ کرنے کے واسطے روزے چھوڑ رہے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے. اللہ پوچھیں گے نا حشر کے میدان میں کہ 20ویں روزے کی تیری شاپنگ کیا تھی، یا یہ پوچھیں گے 20واں روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، 20ویں روزے کی کیا خریداری تیری تھی، یہ پوچھیں گے. یا اللہ تعالیٰ اپنے بندیوں کو یہ پوچھیں گے تو 20واں روزہ کیوں چھوڑی، 21واں روزہ کیوں چھوڑی؟ تیرے لیے تو میں نے آفر رکھا تھا، طبیعت تیری ناساز ہوتی تو تجھے چھوڑنے کی اجازت میں نے دے رکھا تھا، موقوف کر رکھا تھا. رمضان کے بعد عام دنوں میں سہولت میں رکھنے کی تجھے اجازت دی تھی، باوجود اس کے تیری طبیعت سلامت تھی، تجھے 30 روزے نہ ملتے، تجھے 22 روزے ملتے، تجھے 23 روزے ملتے، وہ بھی برابر نہیں رکھی تو پھر اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کیسا مہینہ ہے، باہر کی عبادتیں بھی کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، وہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ باہر کا ثواب نہیں رمضان کا ثواب دیتے ہیں. اس سے بڑا رحیم اللہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کریم اللہ کون ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا آتا ہے معلوم؟ شکور آتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا آتا ہے؟ شکور آتا ہے. شکور کسے کہتے ہیں؟ بندے کے چھوٹے عمل کو قبول کرتا ہے، بندے کے چھوٹے عمل کو قبول کر کے اس کے عمل کے مطابق ثواب نہیں، اپنی شان کے مطابق ثواب دینے والی ذات کو شکور کہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا نور کر جتنی محنت کرتا ہے یجمان اتنی ہی درما دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے. یہاں کا مال اٹھا کر وہاں ڈال، 400 روپے تجھے دوں گا. اب یہاں کا مال اٹھا کر وہاں ڈالتا ہے آقا کے یجمان کے کہنے پر، تو اس کے کام کے بعد اسے 400 روپے دل جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1-2 روپے یا بیچ میں چائے پلا دیا تو بہت بہترین یجمان اور آقا بن جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو. اللہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 منٹ کی نماز پڑھ لے، امام کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھ، کھڑا رہ، خاموش رہ جا. تیری طرف سے فاتحہ امام پڑھ لے گا، تیری طرف سے ضم سورہ امام پڑھ لے گا. وہ جھک جائے تو تو جھک جا، وہ سجدے کو چلے جائے تو تو سجدے کو چلے جا. 2 رکعت کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں. عمل کیا، اجر کیا، عمل کیا، اجر کیا. ویسے رمضان کے مہینے کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ خدا کو رمضان میں غصہ مت دلاؤ. خدا کو رمضان کے مہینے میں، اللہ کو رمضان کے مہینے میں غصہ کرنے پر مجبور مت کرو. وہ نبی کے صدقے پورے عالم میں رحمت کی چادر پھیلا دیتا ہے. ہمارے ٹوٹے پوٹے عبادتوں کو رکھ کر فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتا ہے. لیکن ہم اس کے مقابلے میں اتر کر آئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.
کانوں میں اس سے پہلے بھی بات آئی اور اب بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، کچھ شہروں میں نہیں، تمام شہروں میں کچھ محلے ایسے ہیں پورا رمضان لعنت برستا ہے ان محلوں پر۔ کیا طریقہ اختیار کرے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیا طریقہ اختیار کرے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھو، جتنا بولنا اتنا ہی بول سکتے ہیں، جتنا کرنا اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ جب تک بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آتا وہ سدھرتا نہیں۔ زبردستی سے بچے کو سدھار سکتے ہیں، جوان کو نہیں سدھار سکتے، بڑے کو نہیں سدھار سکتے۔ تربیت کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی نعمتوں کی ذلت مت کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ میں پھر وہ دوبارہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنوں کو کیا غیروں کو گناہوں کا موقع دیتے ہیں۔ ایسی باتیں آ رہی ہیں، کچھ بازار ایسے ہیں جن بازاروں میں بغیر خریدنے کی نیت کے غیر مسلم نوجوان صرف ہماری قوم کی بچیوں کو ٹکر مارنے کے لیے ہمارے محلوں کو آتے ہیں۔ اب ہم دکان والوں کو تو نہیں بول سکتے کہ بھائی رمضان میں کپڑے کے دکان والوں کو زکوٰۃ پر بولنا ہے، لیکن باتیں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کپڑے کے دکان والوں کو تو نہیں بول سکتے کہ ہم بھائی کپڑوں کا دکان بند کر دیں، تو جواب میں انہیں پلٹا کر بولیں گے مولوی صاحب کیا ہمارے گھر کا جینا تمہیں چلاتے ہیں کیا؟ قوم کے منہ کو بریک نہیں، سمجھ میں آئی؟ گھر کے عورتوں کو جیسے بریک نہیں مردوں کے خلاف میں، ویسے قوم کے منہ کو بریک نہیں علماء کے خلاف میں۔ بھئی دکانہ ذرا بند کر ڈالو بھی، 10 بجے اللہ کے واسطے دکانہ بند کر ڈالو بھی بول کر بولے تو جواب میں کیا بولیں گے؟ مولانا ہمارے کمنٹس تھا، تم نہ کیا معلوم ہے کیا دینا، کدھر دینا، کسے دینا، کیا کرنا، کدھر کرنا۔ اتنے اخلاق سے جواب دے ڈالیا تو انہیں اللہ کا ولی ہے، پلٹا کر کیا بولتا ہمارے گھر کا جینا تمہیں چلاتے ہیں کیا؟ مولانا 11 سال کی محنت کا نتیجہ ہمیں رمضان میں نکالتے سو، ہمیں کیا بھی آؤ بول کر بولتے نہیں، ہماری مرضی، ہمارا دکان دن میں بھی کھلا رکھتے ہیں، رات میں بھی کھلا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے جوابوں کو کون جائے گا؟ اور ایک کیا ہے کہ ایک تو کپڑوں کا دکان ضرورت ہے، دوسرا جوتوں کا دکان ضرورت ہے، تیسرا اور چیزوں کا دکان ضرورت ہے، لیکن 2 3 4 بجے تک ہوٹلوں کو کھلا رکھ کر، اور وہ ہوٹلوں میں آپ جا کر دیکھیں، میرے پاس تصاویر موجود ہیں، صبح کو ایک صاحب نے بھیجا مجھے، میں رات بھر جاگ کر بھی آپ کے ساتھ رہ کر بھی صبح کو دیر تک سویا نہیں، میری اپنی مصروفیات میں رہ گیا۔ مولانا ایسی تصویریں بھیجے ہیں، میں آپ کو اللہ کے اس گھر میں ان تصویروں کو نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے اپنے ماحول میں آ کر کچھ باہر کی بچیاں گندا لباس پہن کر آ کر بیٹھ کر ہوٹلوں میں کھڑے اور بیٹھے چوراہوں اور پلیٹ فارموں میں کھا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نوجوان تیری نظر رمضان میں بستی نہیں، غیر رمضان میں کیا بچے گی؟ تجھے صرف اتنا معلوم ہے ایک نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ بھی سن لیں، جہاں پازیٹیو ہے وہاں نیگیٹیو ہے، جہاں مثبت ہے وہاں منفی ہے، جہاں جزا ہے وہاں سزا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نظر تیری بری اٹھے گی، اللہ تبارک و تعالی عام دنوں کے نظر کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اس نظر کی سزا دیں گے۔ اب آنے والوں کو تو روک نہیں سکتے۔ ہماری یہ تو میں باہر کی قوم کی بچیاں جن کے گندے لباس کے ساتھ آنے کی بات کر رہا ہوں، ہماری قوم کی بچیاں ایک 2 ویلر میں 4 لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں، چلانے والا ایک مرد ہے، پیچھے 3 عورتیں بیٹھی ہیں۔ یہ غیرت ہے مسلمانوں تمہاری؟ یہ حیا ہے تمہاری؟ کس یقین کے ساتھ تم تمہارے پیٹھ کے پیچھے تمہاری ماں کو بٹھاتے ہو، تمہاری بیٹی کو بٹھاتے ہو؟ ایک 2 ویلر میں 4 دل لگی مذاق۔
رمضان کا یہ حال بنا رکھا ہے تم نے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جوتیاں مقدر بنیں گے، تاج مقدر نہیں ہوگا، لعنت برسے گی، رحمت نہیں۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے آئے دعا دینے کے لیے، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی عبادت کو روک کر فرمایا کہ اترو، اب 1 مہینے تک تمہاری عبادت قیام نہیں، اب 1 مہینے تک تمہاری عبادت رکوع و سجدہ نہیں، 1 مہینے تک اب تمہاری عبادت تسبیح، تحمید، تکبیر، تقدیس نہیں، اب 1 مہینے تک تمہاری عبادت میرے روزدار بندوں کے لیے دعا ہی دعا کرتے رہنا۔ وہ دعا کرتے ہیں تو تم آمین بولنا، وہ دعا کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو ان کے حق میں تم دعا کرتے رہنا۔ آسمانوں کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتار کر ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، ہمارے روزے بتانا چاہتا ہے، ہمارا تقوی بتانا چاہتا ہے، ہماری عبادتیں بتانا چاہتا ہے، ہماری ریاضت بتانا چاہتا ہے، ہماری تلاوت بتانا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑی حدیث کا اندر کا گہرا ماحول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن فرشتوں نے انسان کے پیدا ہونے پر اعتراض کیا تھا، وہ اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ جن کے پیدا ہونے پر تم کو اعتراض تھا نا، اور تم ہی تو کہا تھا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد برپا کرے گی، آپ کی نافرمانی کرے گی، آپ کے باتوں کو فراموش کرے گی، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ رمضان کے مہینے میں اتار کر یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو تم کو کھانے کی حاجت نہیں، ان کو کھانے کی حاجت ہے، تم کو پینے کی حاجت نہیں، ان کو پینے کی حاجت ہے، تم کو بیوی کی ضرورت نہیں، ان کو بیوی کی ضرورت ہے، تم کو کوئی درد نہیں، ان کو درد بھی ہوتا ہے، تم نیند سے پاک ہو، تم سونے سے پاک ہو، یہ سونے والے ہیں، ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، لیکن میرے لیے یہ بھوکا ہے، میرے لیے یہ پیاسے ہیں، میرے لیے رات کو اٹھتے ہیں، میرے لیے عبادت کرتے ہیں، میرے لیے درد برداشت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا جواب مل جاتا ہے، فرشتے دعا میں لگ جاتے ہیں، لیکن آج کل فرشتے بجائے دعا دینے کے شاید ہمیں بد دعا دے کر جا رہے ہیں۔ کیسے مہینے کو ہم نے کیا کر دیا؟ مجھے ایک درد ہے کہ میں آپ لوگوں کو بٹھا کر یہ درد پیش کر رہا ہوں، جبکہ آپ ایسے گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان کے کانوں تک کیسے بات پہنچایا جائے؟ رمضان میں بیانہ بھی نہیں سنتے۔ ایک زمانہ وہ تھا، درد ہو رہا ہے، حالات کی وجہ سے میں اپنے عنوانات کو بدلنا پڑتا ہے، بیٹھنے کے بعد مجھے حالات بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک درد ہے، ان تک کیسے ان باتوں کو پہنچایا جائے۔ ایک زمانہ تھا رمضان المبارک میں قرآن نہیں پڑھنے والا بھی قرآن سنتا تھا، رمضان المبارک میں جمعہ نہیں سننے والا بھی جمعہ سنتا تھا۔ آٹوؤں میں بیانات چلتے تھے، دکانوں میں بیانات چلتے تھے، ہوٹلوں میں بیانات چلتے تھے، گاڑیوں میں بیانات چلتے تھے۔ ایک مزاج تھا، فجر کی تفسیر میں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھتا تھا، ظہر کی تفسیر میں ایک مجمع بیٹھتا تھا، تراویح کی تفسیر میں ایک مجمع بیٹھتا تھا۔ اب سب دین سے بے پرواہ ہو گئے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے یا تو ان کے اندر 100% دین آ گیا، یا نہیں تو اب ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صباحی مطالعے میں ایک بات پڑھا، اسے نوٹ کر کے لایا ہوں، توجہ سے سنو۔ ارادہ تھا کہ 10-15 منٹ کے بعد وہ بات بولوں تاکہ لوگ اور بھی آ جائے، لیکن اب آ رہی ہے تو بات کہہ دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے اللہ کا واسطہ، بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں، بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں، باحوالہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین سے بے پرواہ ہونا بھی دین کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ میں تو سکتے میں آ گیا اکرم صاحب، ٹھنڈا پڑ گیا میں، اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ بزرگوں کا جملہ غلط تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ بزرگان ہیں جو صحابہ کے تربیت یافتہ ہیں. وہ بھی کہنے والے کون ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو حضور کی بیوی کا دودھ پیا ہے. اس رشتے سے حسن بصری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے بن گئے. جلیل القدر مفسر اور محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور بہت بڑے ولی کامل صاحب کشف و کرامت ہیں. کیا قسمت پائی حضرت حسن بصری نے. ہمارے بچے ہمارے گھروں میں رینگتے و کھیلتے ہیں تو حسن بصری کی اماں جب حضرت ام سلمہ کے گھر میں کام کرتی تھی، اس وقت حضرت حسن بصری حضور کے کمرے میں کھیلا کرتے تھے. حضور کے کمرے میں کھیلا کرتے تھے. ان کے زبان سے کیا غلط نکلے گا؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین سے دوری، دین سے بیزارگی، دین سے لاپرواہی دین کا انکار کرنے کے برابر ہے. آج وہی تو حال ہے. اللہ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے. غیر مسلم لڑکے ایسا ہے، ایسا ہے. ایک فوٹو ہے میرے پاس، علاقے کا نام نہیں لیتا، بلکہ آپ جانتے ہیں، آپ اتنے محلے نہیں ہیں میرا اشارہ نہ سمجھ سکتے ہو. آپ تو الحمدللہ ہوشیار ہیں. ایک تصویر کہیں سے پکڑی گئی اوپر سے، وہ تصویر کو میں دیکھا، ایسا مجمع ہے، ایسا لگ لگ کر ہے، شاید کسی عورت کی عزت محفوظ نہ ہو. میں چاہوں تو اس بچے کو میرے سے لگا کر کھڑا کر بتا سکتا ہوں، ویسا مجمع ہے. اب یہ ہماری تقریروں سے باہر کی بات ہو گئی. اب بازار والے ہی کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈر کر، ورنہ گناہ کا سبب بننے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں، گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے، گناہ کا ذریعہ بننا بھی گناہ ہے، گناہ کا راستہ بنانا بھی گناہ ہے. کیسے مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہوٹلوں کی تو اتنی بھرمار. رمضان جیسے مہینے میں ماں کا نہیں کھاتا تو، بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتا، گھر کے اندر شرافت سے بیٹھ کر نہیں کھاتا. رذیل. اب مجھے کہو گے مولانا آپ نے گالی دی. گالی نہیں، قرآن کی زبان استعمال کیا میں نے. دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو قرآن رذیل کہتا ہے. ہم ارادلنا بادی الرائی، 12ویں پارے کی آیت اٹھا کر دیکھو، یہ لفظ ملے گا. مولانا بالکل میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر علماء پر میری نظر پڑ رہی ہے. اراذل رذیل کو کہتے ہیں. رذیل کسے کہتے ہیں؟ تفسیر اٹھا کر دیکھو اور آپ کے سمجھ میں آنے والی تفسیر کا نام بتاتا ہوں. معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب. تفسیر اٹھا کر دیکھو، اس کے اندر رذیل کی جو تعریفیں کی ہیں اس میں سے ایک تعریف آتی ہے، دین کو برباد کرنے والا، دین کا مذاق کرنے والا، دین کا کھلواڑ کرنے والا رذیل ہے. یہ اعتکاف کا عشرہ چل رہا ہے، راستوں میں وقت گزار رہے ہو. یہ اعتکاف کا عشرہ چل رہا ہے، راستوں میں وقت گزار رہے ہو. چار پانچ کپڑے دیکھے، یہ کپڑا لے یہ نکل کر چلے گئے، قصہ ختم، بازار خالی ہو جائے گا. دو چار جوتے دیکھے، ایک سائز بس آیا، بس ہو گیا. کون ہم کیا لگا کو ہمارے جوتے دیکھ رہا ہے؟
کون ہنکیا پھاڑ کو ہمارے کپڑے دیکھ رہا ہے؟ کون پہننے کے بعد ایسا گھس کو دیکھ رہا ہے؟ ہوگا قصہ ختم۔ اس زمانے میں کتنا اچھا پہنے تو بھی سامنے والا تعریف کرنے والا نہیں ہے، تعریفاں زبان سے نکلتے نہیں ہیں۔ ہمیں کپڑے پہن کر ہمارے گھر والوں کو دکھانا ہے، اور اتنے بھاری کپڑے پہنتے ہیں کہ 4 گھنٹے پہن بھی نہیں سکتے، 2 گھنٹے پہن کر فوراً نکال کر کہیں رکھنا پڑتا ہے۔ 2 گھنٹے کپڑے پہننے کے لیے پورا مہینہ غارت کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کپڑے پہننے کے لیے پورا مہینہ برباد کر رہے ہیں۔ باہر کی عبادت اندر، زکوٰۃ کو رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بولتے بولتے پیاروں میں یہاں تک آ رہا ہوں، کچھ آپ بھی تو محنت کرو نا، اللہ کا واسطہ کچھ آپ بھی تو محنت کرو نا۔ اتنی بے ترتیبی، سیدھا گاڑی لے کر آیا، انہیں کہاں کھڑایا کہ وہ پارکنگ، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کہاں کھڑایا وہیں پارکنگ، گلیوں میں لا کر گاڑیاں کھڑا دیتے ہیں۔ کس کے باپ کا گھر جس کے سامنے تو نے گاڑی کھڑایا؟ کلمہ پڑھا ہے تو شریعت پڑھ۔ میرے گھر کے سامنے گاڑی کھڑانے کے لیے میری اجازت ضروری ہے۔ کوئی اپنی سواری کسی کے گھر کے سامنے نہ باندھے، فقہا نے کہا ہے۔ گھر والے کو گھر کے اندر جانے کے لیے راستہ بند ہماری گاڑیوں سے ہو رہا ہے، اس کی تکلیف کا حساب تجھے خبر میں دینا پڑے گا۔ بنگلور میں، مدراس میں، حیدرآباد میں نہ دے تو تجھے خبر میں دینا پڑے گا، چاہے تیری خبر کہیں بھی بنے۔ چل رہا ہے یہاں پر، جہاں کار نہیں جاتی وہاں کار بھی لے کر جا رہے ہیں۔ لاحول، میری نظر تو حالات پر گڑی ہے، اور یہ باتیں مثالیں دے کر آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ جہاں کار نہیں جاتی حاجی صاحب، وہاں جان بوجھ کر کچھ پٹے کار لے کر آتے ہیں، ان کار میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو جام کا بہانہ لے کر سب کی نظریں ہمارے کار کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں پر پڑ رہی ہیں۔ آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور چائنا میں اتنا نہیں ہوتا جتنا رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بیچ ہوتا ہے۔ زنا کا ایک تعلق آنکھ سے بھی ہے، زنا کا ایک تعلق زبان سے بھی ہے، زنا کا ایک تعلق کان سے بھی ہے، زنا کا تعلق ہاتھ اور پیر سے بھی ہے۔ پیارے آقا نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، العینانی تزنیان، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ پھر وضاحت کر کے فرمایا، ایک غیر عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، ایک غیر مرد کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کچھ آپ بھی تو کرو پیارو، محلوں کے ذمہ داروں جاگو، تمہارا حساب عام لوگوں کے حساب سے زیادہ ہے۔ صدر بن کر کرسیوں میں نہ بیٹھو، سیکریٹریاں بن کر کرسیوں میں نہ بیٹھو، توپ اور سورما بن کر کرسیوں میں نہ بیٹھو، خود کا ایمان بھی بچاؤ، اپنے ماتحتوں کا ایمان بچاؤ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار کا سوال ہوگا، اس کی زندگی کا بھی سوال ہوگا، اس کے ماتحت جتنے لوگ آئیں گے اس کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ حدیث کو کھول کر بیان کرتا ہوں، باپ کو اس کے گھر والوں کا جواب دینا پڑے گا، لیکن اگر کوئی محلے کا ذمہ دار ہے، مسلمان اگر کوئی کونسلر ہے، ان حالات پر بھی یہ کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ورنہ اسے پورے محلے کے فتنے و فساد و گناہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی حکومت کے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کو گئے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کو گئے۔
طواف سے فارغ ہونے کے بعد مطاف میں بیٹھ گئے خلیفہ کے ساتھ، حضرت امام ابو یوسف اور خلیفہ ہارون رشید، پھر ارکان سب جو تھے۔ بادشاہ کا تو چپکے اکیلے جاتا، کیا مولی سمت اکیلے پھرتے سو رکھتی کیا تبھی کسے تبھی حکومت کا عہدہ ملے گا تو انہیں 2-3 ٹی سپونا تو ساتھ رکھتا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اب بادشاہ کا تو انہوں چپکے رہتے ہیں کیا، ساتھ میں کچھ ارکان سلطنت بھی تھے، تو گئے بیٹھے کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف سے کہا، حضرت جگہ اچھی ہے، موقع اچھا ہے، سما بڑا اچھا ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے حضرت، کچھ اچھی بات کر دیجئے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے بادشاہ کی بات سن کر کہا، اچھا موقع ہے کہ آپ نے بھی گزارش کر دی، مجھے بھی کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا خلیفے سے کہ خلیفۃ المسلمین، میں نصیحت کرنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ کیا سوال ہے حضرت؟ خلیفہ ہارون رشید کو امام ابو یوسف نے پوچھا، اس وقت طواف کے کعبے کے اطراف کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 8-10 ہزار، وہ زمانہ، اس زمانے میں نہیں، وہ زمانہ 8-10 ہزار طواف کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا، حضرت خلیفہ یہ بتائیے، اس وقت اتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں یا آپ کی سلطنت میں اس سے زیادہ ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میری سلطنت میں، میرے دائرے میں اس کے 100 گنا زیادہ لوگ ہیں۔ تو تب جا کر امام ابو یوسف نے کہا کہ ان میں آپ میں فرق یہ ہے، ان میں سے ہر ایک کو صرف اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ ہی تو ہیں ان کے ذمہ دار، آپ ہی تو ہیں ان کے امیر، آپ ہی تو ہیں ان کے خلیفہ۔ بڑے جو ہوتے ہیں کچھ طریقے اختیار کرنا، رمضان المبارک کے مہینے میں اس قسم کے واقعات و حادثات اچھے نہیں لگتے، کنٹرول کرو، ایک دوسرے کو روکو، امر بالمعروف، صرف اس کا نام اسلام نہیں، نہی عن المنکر سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تأمرون بالمعروف، صرف نماز کو ملانا ہی ایمان و اسلام یا نماز کو بلانا ہی دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ وتنہون عن المنکر، گناہوں سے روکنا۔ دوست تراویح کے بعد باہر نکلتے ہیں، ایک دوست کہتا ہے آرے پٹھے شیواجی نگر جا کر آئیں گے، تو آپ کو دعوت کا حق یہ ہے، کئی کورے با بیکار شیواجی نگر جانا، لا حول ولا قوتا، روزے برباد ہو رہی با وہاں، نگاہ برباد ہو رہی ہے با وہاں، بے حیائی ہو رہی ہے با وہاں، ہمیں ٹکر نہیں مارے تو بھی ہم نہ ٹکر مار رہی با وہاں، کیا کیا کی بول کو اسے پکڑ کر، اسے اپنے پاس رکھ کر، محنت کر کے اسے گھر کو پہنچانے والا اس فتنے کے دور میں سب سے بڑا دائی ہے۔ وہ محنت کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں نکالنے والا جتنا بڑا دائی ہے، اس سے بھی بڑا دائی وہ ہے جو اپنے دوست کو گناہ سے روکے، اپنے دوست کو گناہ سے بچائے۔ کچھ تو کرو آپ بھی، کیا پوری ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ہے؟ تقریریں کر کر کے مر جائیں، وہ سنا سنا کر مر جائیں، کچھ آپ بھی تو ساتھ دو۔ ابھی آ رہا تھا ایک نوجوان کہہ رہا تھا، کل آرٹی نگر میں میرا بیان ہوا، وہاں میں نے کہا کہ اپنے دوست احباب کو سگریٹ سے بچاؤ، گٹکے سے بچاؤ، پان پراگ سے بچاؤ۔ میں نمبر نوٹ کر کے رکھا، اس بچہ راستے میں یہاں سٹی مارکیٹ پار کر رہا تھا، وہاں فون آ رہا ہے کہ حضرت آج میں فجر کی نماز کے بعد میرے 2 دوستوں کو کوشش کر کے مسجد میں وعدہ لیا ہوں کہ آج کے بعد وہ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ ایسی محنتیں کرو تو کچھ انقلاب آئے گا، اللہ کی رحمت اور مزید ہوگی، نبی کا صدقہ، نبی کی دعاؤں میں حصہ ملے گا۔ صرف علماء بیان کرتے رہے، علماء جمعے میں بیان کرو، ہو گیا اسلام کا حق ادا، دعوت کا حق ادا ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ آپ کریں گے کیا؟
آپ بھی تو کچھ محنت کرو. خامخواہ وہ علاقے میں نام لے سکتا ہوں, مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے. مرنا یہاں بھی ہے تو مرنا وہاں بھی ہے, مرنا ہر جگہ ہے. میں صاف کہنا چاہتا ہوں, خریدنے والا ایک جاتا ہے تو اس کے ساتھ بغیر خریدنے کے چن کھانے کی نیت سے 10 لوگ ساتھ جاتے ہیں. اور آج پہچان مسلمانوں تم نے ختم کر دیا. تمہاری پہچان کو مٹانے والے تم ہو, تمہاری شناخت کو مٹانے والے تم ہو, تمہاری علامتوں کو ضائع کرنے والے تم ہو. تمہارے سروں میں ٹوپیاں نہیں, تمہیں کیسے پہچانیں گے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ تمہارے چہروں میں داڑیاں نہیں, تمہیں کیسے پتا چلے گا دیکھنے کے بعد کہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تمہارا لباس بھی بتاتا نہیں ہے. تمہارے سروں پر پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات تک نہیں ہیں. پوری پہچان تم نے ختم کر کے رکھ دیا. اب تم میں کون عیسائی گھس رہا ہے پتہ نہیں, تم میں کون یہودی گھس رہا ہے پتہ نہیں, تم میں کون غیر گھس رہا ہے پتہ نہیں. تمہاری معاف فرمائے میرے جملے کو, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا. چلو میں انداز کو بدل دیتا ہوں. ہماری ماں کو کوئی ٹکر مارتا ہے, ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں ہمارا بھائی ہی تو ٹکر مارا ہے, مارا نہیں ٹکر لگ گیا ہے. ارے نادان, تیرا بھائی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ تیرے بھیس میں تیرا دشمن بھی تو ہوگا جو ہماری عزتوں کو ٹکر مار کر مزہ لیتا ہے. غیرت مر گئی تیری. ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے. حدیث میں ایک لفظ آتا ہے دیوس, لکھ لو, دل کی تختی میں لکھ لو. غیرت مند مسلمانوں لکھ لو, غیرت مند بیٹوں لکھ لو, غیرت مند شوہروں لکھ لو. حدیث میں ایک لفظ آتا ہے دیوس کا, ایک لفظ آتا ہے دیوس کا. اللہ کے نبی نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. امام ابو حنیفہ اس کی تحقیق فرماتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ دیوس جنت جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جنت جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. محدثین بڑی زبردست تحقیق کی ہے. دیوس جنت نہیں جائے گا, مطلب یہ ہے جب تک سزا نہیں پائے گا جنت نہیں جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے دیوس کون ہے؟ امام ابو حنیفہ سراج الائمہ والفقہاء والمحدثین, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دیوس وہ ہے جن کے گھر کی عزتوں پر حملے ہو, مرد کو غیرت نہ آئے, ایسا مرد دیوس ہے. سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بھائی, آیا؟ ارے وہ لفظ ہمیں ذرہ بدل کر ہمارے بھی بول چال میں ہے, وہ اصل میں عربی لفظ ہے. دیوس بولتے نہیں بولتے کیا؟ نہیں سنے کبھی؟ دیوس کے سکا بیٹھ گیا نعرے بول کر بولتے نا. میں نے سنا ہے یہ لفظ, آپ سنے کہ نہیں سنے کہ آپ متقیاں اسے لفظہ کہاں سنتے ہیں تمہیں؟ دیوس, وہ اصل میں دیوس ہے نا, عربی ہی کا لفظ ہے. دیوس نہیں, دال یا واو تا کے بعد آتا نہیں سا, وہ دیوس, اس کا وہی ترجمہ ہے. غرض میرے پیاروں, کچھ کوشش کرو. میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, واسطے ریکارڈنگ کے واسطے کہنا چاہتا ہوں, تم کیوں باہر نکلتی ہو میری مائیں؟ مردوں کی حیا, مردوں کی غیرت, مردوں کی نظر, مردوں کا رمضان, مردوں کے روزے, مردوں کی تلاوت غارت کرنے کے لیے تو باہر نکلتی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے عبادت کی حفاظت کے لیے شیطانوں کو قید کر کے رکھ دیا, لیکن تیرا نکلنا شیطان کے نکلنے سے کم نہیں ہے. لا حول ولا قوة. تیرا نکلنا رمضان کے مہینے میں شیطان کے نکلنے سے کم نہیں ہے. ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے باہر مت نکلو, اللہ کے واسطے باہر مت نکلو, اللہ کے واسطے باہر مت نکلو. اگر بحالت مجبوری نکلتے ہیں, اجازت نہیں دے رہا ہوں, درد پیش کر رہا ہوں, کھا پی کر باہر نکل جاؤ. باہر کا کیوں کھاتے ہو؟ تمہیں زمانہ دیکھتا ہے. کسی نے کیا کہا ہے, امت کی عورت چاند نہیں ہے جو ہر کوئی دیکھے, امت کی بیٹی سورج ہے دیکھنے والوں کی نگاہ جل جائے. عورت سے کہنا چاہتا ہوں تم چاند نہیں ہو,
تم سورج ہو، تم کو دیکھا نہیں جائے گا، دیکھنے والا جل جائے۔ تم رمضان میں بے حیا بنو گی، شوال میں تمہارے اندر حیا کہاں سے آئے گی؟ شعبان میں حیا کیسے آئے گی؟ محرم اور سفر میں کیسے حیا آئے گی؟ کتنا بھی پہنو، تن چھپانا مقصود ہے، اپنے شوہر کو دکھانا مقصود ہے۔ تمہارا پورا فیشن تم جس بچے کو جنتی ہو اسے نہیں دکھا سکتی۔ تم اپنا حسن پورا جس باپ کے خون سے پیدا ہوئی ہو اسے نہیں بتا سکتی۔ تم اپنا پورا حسن جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو اس ماں کو نہیں بتا سکتی۔ اور اتنی محدود حسن کو ظاہر کرنے کے لیے تم نے پورا ماحول غارت کر کے رکھ دیا، تم نے پورے ماحول کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہماری ہر ماں کی پوری حفاظت فرمائے، ہر بہن کی پوری حفاظت فرمائے، ہر بچی کی پوری حفاظت فرمائے۔ جوان بچیاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جوان بچیاں بغیر برقعے کے، اور جو بچیاں برقعے کے ساتھ آتی ہیں ان کا برقع نہیں ہے، ان کا برقع بھی ایک فیشن والا لباس ہے۔ جوان بچیاں جو برقعے کے ساتھ آتی ہیں ان کا برقع نہیں ہے، ان کا برقع بھی ایک فیشن والا لباس ہے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ بے پردہ کو بھی دیکھتے ہیں، با پردہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ بچیں گے انشاءاللہ، بچائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی ہو سکے احتیاط کرو، دعاؤں میں لگے رہو۔ حالات بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں، حالات بے حد خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا پورا فیض ہم تمام، ادھر دیکھیے، چھوڑ دیجئے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، رمضان کا پورا فیض عطا فرمائے ہم تمام کو۔ غیر رمضان میں جو کام ہمارے چھوٹ جاتے ہیں اسے رمضان میں کرتے ہیں تو چھوٹنے والے وقت کا اللہ کے نزدیک اعتبار نہیں ہے، جس وقت کرتے ہیں اس وقت کا اعتبار ہے۔ سبحان اللہ۔ غیر رمضان میں اگر کوئی نماز چھوڑ دیا، اب وہ رمضان میں اس کی قضا کر رہا ہے، اسے ثواب رمضان کے حساب سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے وجوہات میں سے پہلی وجہ یہی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ زکوٰۃ دینے والے؟ الحمدللہ ان کی زکوٰۃ ربیع الاول میں واجب ہوتی ہے، ان کی زکوٰۃ رجب میں واجب ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا اور تراویح کے بعد کے مسائل میں بھی میں نے کہا تھا، زکوٰۃ کا حساب شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا۔ لکھو، اپنے معاملات کو لکھ کر رکھو۔ میرے پاس پیسہ کب آیا، کب سے پیسہ سیو ہو رہا ہے، کتنا گیا، کتنا ہے، سب حساب رکھنا، قرآن کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیات میں سب سے بڑی آیت ہے، ایک صفحے کی آیت ہے، پورا ایک صفحے کی آیت ہے۔ اس آیت میں سب سے زیادہ معاملات کے مسائل ہیں، اور مقدمے ہی میں اس آیت کے اللہ فرماتے ہیں تم اپنے معاملات کو لکھ کر رکھو۔ شادی ہوئی، شادی ہوئی، کیا ہو گیا؟
صحیح ہو گیا, اوور لوڈ ہو گیا. اوپر ہمیں سیدھے نہیں, سسٹم کا سیدھا رہتا بولا. انہیں تو بھی ریڈی کرے تو ریڈی ہو جاتا, ہمیں ریڈی کرے تو بھی ریڈی نہیں ہو رہی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کچھ جلنے کی بھی بات آ رہی ہے نہیں؟ ہاں؟ ڈائریکٹ کر دیجئے. ہاں سے مئی کا بھی گرم ہو جا رہی ہے. ادھر ایک شاید فین رکھنا. ادھر عام طور پر وہ باہر کے سسٹم جلسوں میں جو ہوتا ہے وہاں پر ایک فین رکھتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو کیا بول رہا تھا میں آپ کے سامنے؟ شادی یاد ہے نا اکرم؟ شادی ہوتے ہی تاریخ لکھ کر رکھ لو, بیوی کے پاس کب مال آیا, کیونکہ حساب نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کا خطرہ ہو جائے گا. حساب نہ ہو تو زکوٰۃ کا خطرہ ہو جائے گا, کیونکہ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے. زکوٰۃ فرائض میں سے ہے. اپنے معاملات کو لکھ کر رکھو, کاپی پر سنل معاملات کی لکھ کر رکھو. زندگی میں بھی کام آئے گی, مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی وہ تمہاری کتابت کام آئے گی. کسے دینا کسے لینا لکھ کر رکھنا. فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملات کو آپس میں برابر لکھ کر رکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ معاملات میں جو کم سرس ہوتا ہے اس کے تقوی کا اعتبار نہیں ہوتا. رمضان المبارک میں زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ ثواب زیادہ پانے کے لیے. اور ایک وجہ بھی ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے کی. وہ وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے ضروریات سب کے بڑھ جاتے ہیں. رمضان المبارک میں مسلمانوں کے ضروریات سب کے بڑھ جاتے ہیں. امیر ہو کے غریب سب کی ضرورتیں. یہ اور ہے کہ امیر بے فکر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, غریب فکر مند ہو کر انتظار کے ساتھ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے طے شدہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے, نہ دینے والا گنہگار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ذرا امت میں اختلاف پیدا ہو گیا. جو اخیر میں کچھ لوگ دل سے ایمان لے کر نہیں آئے, اخیر میں دل سے ایمان لے کر نہیں آئے, پیغمبر کے وصال کے بعد ان کا ایمان ڈگمگانے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے زبردست کام لیا. حضور کے وصال کے بعد اس زمانے میں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول ہوتی تھی. یہ بات جانا نہیں حکومت تک, ورنہ تمہارے مذہب میں ہے نا بول کو انہوں بھی وصول کرنا شروع کر ڈالیں گے. لیکن اس کا جواب بھی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد, میں نام لینا نہیں چاہتا, پڑھے لکھے حضرات اور دور نگاہ رکھنے والے حضرات جانتے ہوں گے, ایک پی ایم کا دور آیا. ایک پی ایم کا, یہ پی ایم کا نہیں, ایک پی ایم کا دور آیا تو انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور ایک بورڈ بنانے کی کوشش کی. اس کا نام زکوٰۃ بورڈ رکھا.
اور اس میں انہوں نے وہ باتیں رکھی کہ تم مسلمانوں زکوٰۃ ہمارے حوالے کر دو، ہم اس میں بھرتی کر کے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے زبردست دفاع کیا تو وہ بل بیکار ہو گئی۔ سمجھدار حضرات، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، سیاست سے کچھ تعلق ہے، تاریخ سے کچھ تعلق ہے، تو ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس زمانے میں زکوٰۃ حکومت کی طرف سے وصول کیا جاتا تھا۔ بیت المال تھا نا حکومت کے گرفت میں، وہ بیت المال نہیں جو آج گلی گلی کھول کر بیٹھے ہیں، وہ بیت المال جو پورے نظام کے ساتھ چلتے تھے، پیسوں کا حساب ہوتا تھا۔ بیت المال میں آنے والا زکوٰۃ کا پیسہ کوسا وہ الگ رکھتے تھے، صدقے کا کوسا پیسہ وہ الگ رکھتے تھے، ہدایے کا کوسا پیسہ وہ الگ رکھتے تھے، جرمانے کا کوسا پیسہ وہ الگ رکھتے تھے۔ ضرورت مند جس حیثیت کا ہوتا تھا اس حیثیت کا پیسہ اٹھا کر اسے دیا جاتا تھا۔ اتنا زبردست نظام ہوتا تھا بیت المال کا۔ آج گلی گلی بیت المال کے نام سے شروع کر لیتے ہیں، 4-5 نوجوان جمع ہو گئے، ایک بیت المال کھول لیا، اندر کی دھاندلیاں کس کو کیا معلوم ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصولی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں 2 بڑے واقعے ہو گئے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری دور اندیشی کے ساتھ ختم کیا۔ اس میں سے ایک، پیارے آقا کی نبوت پر حملہ ہونے لگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاتمے کا زبردست انتظام کیا، وہ الگ عنوان ہے۔ دوسرا، حضور کے وصال کے بعد نماز کے منکر کوئی نہیں بنے، حج کے منکر کوئی نہیں بنے، روزے کے منکر کوئی نہیں بنے، پیارے آقا کے وصال کے بعد زکوٰۃ کے منکر بن گئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس بات آئی، بہت سارے مسلمان مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، کمر کس لیے صحابہ سے مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ صحابہ نے مختلف رائے دینے لگے، یہاں تک آتی ہے بات کہ حضرت عمر فاروق جیسے جلالی صحابہ کا مشورہ بھی بڑا نرم تھا۔ ہر بات میں تلوار نکالنے والے عمر، لیکن اس مجلس میں مشورہ بڑا نرم دیے۔ حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ ابو بکر کہنے لگے کہ عمر، حضور کے زمانے میں بڑا جلال دکھاتے تھے، حضور کے بعد پورا جلال ختم نظر آ رہا ہے، تم سب کی رائے تھی، حکم نہیں تھا، فیصلہ نہیں تھا، میرے طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں اگر زکوٰۃ کے نام پر اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اگر کوئی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی دینے سے بھی کوئی انکار کرے گا، ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ کسی عمل کے چھوڑنے والے کے خلاف میں جہاد نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا۔ فرمایا کہ حضور کے زمانے میں جو زکوٰۃ کے نام پر اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتا تھا، آج وہ رسی بھی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ وہ اہم عمل ہے، زکوٰۃ وہ اہم عمل ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھا جاتی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ رحمت ان لوگوں کے لیے میں خاص طور پر لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کامیاب وہ لوگ ہو گئے، کون کامیاب ہو گئے؟
ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرماتا ہے ان باتوں کو کسی بھی صورت سے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ باتیں کسی مولانا کے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یقین پیدا کرو۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، توجہ کے ساتھ سنو، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، زکوٰۃ بھی اگر دینا ہے تب بھی مقصود اللہ کی رضا ہے، دینے میں عاجزی ہو، دینے میں انکساری ہو، دینے میں ادب ہو، دینے میں غروری نہ ہو، دیتے وقت لہجہ اچھا ہو، تب جا کر زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ قبول بھی ہوتی ہے۔ آیت کی میں گہرائی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے وقت بڑا غرور آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے وقت لہجہ بدل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے وقت دکھاوا بہت آ جاتا ہے۔ ادا تو ہو جائے گی، لہجہ بدل گیا ادا ہو جائے گی، غرور آ گیا ادا ہو جائے گی، دکھاوا آ گیا ادا ہو جائے گی۔ لیکن میں بارہا کہتا ہوں ہمارے بڑوں کا دامن تھام کر عمل کے لیے دو باتوں کا لحاظ کرو، ایک عمل ادا ہونے کا بھی خیال رکھو، دوسرا عمل کو قبول ہونے کا بھی خیال کرو، کیونکہ ہم پاس کب ہوں گے؟ عمل ادا ہوا تو پاس نہیں ہوں گے، بلکہ عمل قبول ہوا تو ہی پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یہاں بات ختم نہیں کیے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیتے وقت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ حق تو یہ ہے کہ دینے والا جاگ کر دے، یہ ہے کام تمہارا، فرض تمہارا، ادا کرنا تمہیں۔ لیکن آج کون ہے مالدار جو زکوٰۃ جا کر دیتا ہے؟ کون ہے مالدار؟ فون پہ تو اور بھی سہولت کر دیا، کم سے کم کس کے تو بھی ہاتھ میں دے کر بھیجتے تھے، بیٹے کے کی، بھائی کے کی، نہیں کس پر امید بھروسہ ہے کہ اسے دے کر بھیجتے تھے، اب وہ بھی نہیں، فون پہ کر ڈالتے ہیں۔ لہجہ بھی کیا ہوتا معلوم؟ ہاں عبداللہ ذرا فون پہ دیکھ کے بھیجا ہوں تک پیسے رکھوں، فوراً رکھ دیتے ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت کیا بولتی ہے؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ اللہ راضی کب ہوں گے؟ عبادتوں میں عاجزی ہو تو راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، عبادتوں میں تواضع ہو تو راضی ہوتے ہیں، عبادتوں میں تڑپ اور ترس ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ پہلے بیٹھو، اپنے پورے مال کا حساب لگاؤ۔ مالداروں، تم میں اچھے بھی بہت ہیں جو پائی کا حساب لگاتے ہیں، اور کچھ خراب ایسے ہیں جو حساب زکوٰۃ کا ڈالتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ڈالتے ہیں کچھ ڈالتے نہیں ہیں۔ اتنا اہم عمل ہے، اتنی لاپرواہی جس کی کوئی حد نہیں۔ سب سے پہلے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تم اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے مال کا پورا حساب ڈالو نا۔ تمہارا مال تمہارے پاس اس کا پورا حساب ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے ایک دن نکالو، 2 دن نکالو اللہ کے لیے، کوئی کام نہ کرو سوائے نماز کھانے پینے کے، پورے مال کا حساب ڈالو۔ کیا سونا ہے، کیا چاندی ہے، کیا مال تجارت ہے، بیلنس کیا ہے، کتنی پراپرٹیاں ہیں، انکم کیا ہے، کتنے میرے اور پراپرٹیاں ہیں، کیا نفع ہے میرا، کیا نقصان ہے میرا، سب رکھو۔ اللہ کے پاس حساب دینے سے پہلے تم اپنے مالوں کا حساب کر کے رکھو۔ کون ہے مالدار اتنی باریکی کا حساب لگانے والا؟ مسائل کے، زکوٰۃ کے مسائل
10% بھی مالداروں کو نہیں معلوم ہے کون سے مال میں زکوٰۃ نکلتی ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں نکلتی، کون سے مال میں کب زکوٰۃ نکلتی ہے، کون سا میرا مال ہے، کون سا میری بیوی کا مال ہے، میرے بچوں کے مال کا حکم کیا ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اندھے بن کر کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، بس کمانا مقصود ہے۔ کبھی دینے کا وقت آتا ہے، ذرا دے دیے تو یہ سمجھ جاتے ہیں ہم نے بہت بڑا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ پہلے بیٹھو، پورے مال کا حساب لگاؤ۔ بیوی کا مال الگ، تمہارا مال الگ۔ عام طور پر بیوی کے مال کو ہمارا اپنا مال سمجھتے ہیں، ہمارے مال کو بیوی اپنا مال سمجھتی ہے، نہیں، بیوی کا مال الگ ہے، ہمارا مال الگ ہے۔ الگ الگ حساب کرنا، بیگم کو بھی بٹھا لینا، آؤ جی تمہارے پاس کیا کیا ہے بولو جی، لکھنا، تولنا جا کر برابر، تولتے وقت احتیاط سے ایک پاکٹ میں ڈال لے کو، پورا ڈائریکٹ تول لیو، ایک ایک چیز تولو نکو، کیونکہ تولنے جا کو کئی چیزیں سچا ہو جا رہی۔ ابھی کل نہیں پرسوں ایک بچی میرے پاس مسائل آتے نا، ایک بچی فون کری، مال تولنے گئی تھی حضرت، 3 گرام کی ہنگوٹی گمگی، اب وہ میں زکوٰۃ میں لیس کر سکتا ہوں کیا حضرت؟ اس کے ذہن میں آیا، اور اس زمانے میں 3 گرام کا تو 30,000 روپے چلے گئے۔ مال اگر کسی حادثے میں گم جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتے۔ میرے سے واحد اگر 50,000 روپے قرض لیے 1.5 انچ نہیں تو میں اس قرض کو زکوٰۃ میں لیس نہیں کر سکتا، نقصان کو بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتا، دھوکے کو بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتا، قرض کو بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتا۔ احتیاط کے ساتھ ایک بیگ میں لے لیو، جا کر تولو، 500 گرام آیا، ایک 10 گرام کا حساب زیادت ڈال لیو، کیا فرق پڑتا؟ 500 گرام میں 10 گرام بڑھانا کون سا مشکل ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان اور یقین والی بات ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال کے اضافے کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں کے مال کی گارنٹی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگوں کا مال بڑھایا جائے گا۔ جا کر تولنا، بیگم تمہارا سننا اتنا ہے، چاندی بھی ہے کیا تمہارے پاس اتنی، لکھنا، لکھو، حساب ڈالو، کتنا ہے کہ تیرے پاس 500 گرام ہے، خیر مولانا کو پوچھ تو کتنا ہے کہ چالا، اتنی بے پرواہی سے زکوٰۃ کا حساب ڈالتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، اہتمام کے ساتھ بیٹھو، ہمارا سب یہی طریقہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو بٹھا کر اس قسم کا حساب کرتے تھے، اکابر اولیاء اس قسم کا حساب کرتے تھے۔ پہلے فضیلت سن لو، وقت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد میں مسائل بتاتا جاؤں گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور ایک جگہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار آیات قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں زکوٰۃ کی فضیلت پر، زکوٰۃ کے حکم پر، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی قرآن پاک میں وعید نازل فرمائے ہیں۔ جو اللہ کے بندے مال کماتے ہیں، اللہ کے پاس مال مانگتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو مال عطا فرماتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا
ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر سے لے کر ان کے جہنم تک سانپ اور بچھو بنا کر، آگ کے ڈلے بنا کر ان کے پیشانیوں میں داغا جائے گا، ان کے سینوں میں داغا جائے گا، ان کے پیٹوں میں داغا جائے گا، کھایا جائے گا۔ یہ سانپ جو آئے گا، ہائے سانپ کہے گا، لیکن وہ سانپ کہے گا میں فطری سانپ نہیں ہوں، اللہ نے تیرے مال کو سانپ بنا دیا ہے، میں ہی تیرا مال ہوں جو اس وقت سانپ کی شکل میں تجھے آ کر ڈس رہا ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تیرا جمع شدہ خزانہ ہوں، فذوقوا، چک، میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، اب مر۔ اب وہ سانپ کی شکل میں آئے گا، بچھو کی شکل میں آئے گا، اور خطرناک عذاب کی شکل میں آئے گا۔ ایک لمبا باب ہے عذاب کا، اس لیے مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں مال کا پورا حساب لگاؤ، اطمینان کے ساتھ بیٹھو، کماؤ، اچھا کماؤ۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا خوب کماؤ، کمانے کے بعد سال میں اتنی سہولت ہے زکوٰۃ میں، اتنی سہولت ہے زکوٰۃ میں، اللہ اکبر۔ پہلے مال کمانا، غریب پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سہولت نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز غریب پر بھی ہے، روزہ غریب پر بھی ہے، زکوٰۃ غریب پر نہیں، سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ اب مال کماؤ، کماتے ہی دینا نہیں، پہلے مال کتنا ہے حساب لگاؤ۔ مال اتنا رہنا بول کر وہ بھی اللہ بتا دیا، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولے چاندی، یا تو یہ پورا، توجہ سے سنو، یا نہیں تو یہ پورا 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولے سونے کا وزن ہمارے زمانے میں گرام کے اعتبار سے 70 پر 8 گرام، 78 گرام، اتنا سننا رہنا۔ 52.5 تولہ چاندی، ہمارے زمانے میں گرام کے اعتبار سے حساب 612 گرام چاندی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کے پاس 70 پر 5 گرام سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سہولت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا حساب لگاؤ، 70 پر 5 گرام کو 10,000 روپے سے اگر ڈالیں گے، 7,50,000 روپے کی قیمت کا سونا بھی اگر کسی کے پاس رہے، 1 گرام چاندی بھی بیچ میں نہیں ہے، اور مزید کچھ کیش نہیں ہے، انکم آف سورس بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 70 پر 5 گرام فار ایگزامپل صرف اس کے پاس سونا ہے، لیکن ضرورت کی چیزیں اس کی لاکھوں کے روپے کی ہے، 2 کروڑ کی کار رہی تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سہولت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مالدار، میں نے تجھے مال دیا، پہلے تو اپنی پوری ضرورتیں پوری کر۔ اتنی سہولتاں دے کر بھی لوگ زکوٰۃ دینے میں کتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پہلے تو اپنی ضرورت تیری دولت میں پوری کر، تیرے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر، تیرے پیسوں میں تو گھر بنانا کہ تو گھر بنا لے، 10 کروڑ کا گھر بنا لے، 1 روپے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، ذاتی گھر میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کے ساز و سامان تو کروڑوں کے حساب سے لے لیا، صوفے زبردست ہیں، اور کیا کیا ہے تمہارے گھروں کے اندر، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے سب سے پہلے سونے چاندی یا ان کے حساب کے مال پر۔ اب سب ضرورتاں پوری ہو گئی، اس کے بعد اس کے پاس سونا یا چاندی آیا، آج آیا تو آج ہی زکوٰۃ نہیں ہے، 1 سال تک انتظار کر، مال رہتا کی نہیں رہتا کی۔ سبحان اللہ۔
ایک سال کے اندر اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مال ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ معاف. سہولت نہیں تو اور کیا ہے. ایک سال اگر پورا ہو گیا گھنٹی کی طرح زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو مال آیا، آئندہ سال محرم کی 9 تاریخ ختم ہوتے ہی آپ پر آپ کے مال کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. ایک سال گزرنا. اچھا، عام طور پر ایک دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں. مسئلہ باریک ہے، سمجھنا ہی پڑے گا، گھٹنے ٹیک کر سمجھنا پڑے گا، کیونکہ مال تمہارا ہے. اللہ کے پاس یہ عذر نہیں چلے گا مجھے معلوم نہیں تھا. سمجھنا ہے مالداروں، سمجھو ہر مال پر زکوٰۃ نہیں. اب میرے ٹیبل میں 3 چیزیں ہیں، ایک کاپی، ایک ٹیپ، ایک موبائل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ سے. جو مالدار بیٹھے ہیں وہ بھی، جو غریب بیٹھے ہیں وہ بھی، ہو سکتا بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی مالدار بنائے. مال کمانا، مال کمانا. دیکھیے جیسے ہی میں دعا کیا تو عبد الواحد کے ہاتھ کتنے اوپر اٹھے، دیکھو ماشاءاللہ. مال کا تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ میرے ٹیبل میں 3 چیزیں رکھے ہیں، ایک کاپی، ایک ٹیب، ایک موبائل. سمجھانے کے لیے ذرا منجے بھی دیکھو، ذرا ٹیبل کو بھی دیکھتے رہو. یہ سونا، یہ چاندی، یہ کیش. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عام طور پر یہ مسئلہ 90% لوگوں کو نہیں معلوم. سونا تمہارے پاس آیا محرم کی 1 تاریخ کو، کیش دیکھو تمہیں ایک پیسہ سونا لے کر آگے تمہارے پاس 70 پر 8 گرام سونا تمہارے پاس آ گیا. سمجھ نہیں بات؟ محرم چھوڑ کر سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی میں جا کر تمہیں ایک آدھا کلو چاندی لے کر آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنی ہے؟ سونا کب لیے؟ سب بھی بولے تو 2:30 بجے چھوڑ دوں، سو نہیں بولے 4:30 بجے چھوڑ دوں. منجے روزہ لگتا نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتنا ٹائٹ کھاتا ہوں سحری بول کو. 1 روٹی کھایا ہو رے باوا. کل 6 گھنٹے بیان کر کو ٹوٹل تراویح سے لے کر دعا تک 1 روٹی کھا کو آیا ہوں. یہ اللہ کی عطا ہے. سمجھ میں آئی؟ میرا تو روزہ نہیں لگا گا تو تمہارا لگتا کیا؟ تمہیں 1 روٹی کھائے کا صحیح بولو. ہاں دیکھے ماشاءاللہ. سمجھو سننا کب آیا؟ محرم میں. چاندی کب آئی؟ ربیع الاول میں. کیش کب آیا؟ شعبان میں. اب یہ سونے کے ساتھ 2 مہینے کے بعد انہیں جڑ گا، 2-3 مہینے کے بعد انہیں جڑ گیا. عام طور پر ذہن میں کیا آتا معلوم؟ اس پر ہی سال گزریا، سو اس پر ابھی سال نہیں گزریا. اس کا سال محرم میں پورا ہوتا، اس کا سال ربیع الاول میں پورا ہوتا، اس کا سال شعبان میں پورا ہوتا. نہیں، اس کے ساتھ آئندہ سال تک جتنی دولت جڑتی نہیں وہ تمام کا حکم محرم کے ساتھ جڑ جاتا. سبا کو زکوٰۃ مال کی دینا ہے. آج اگر پیسہ آیا تو وہ سال والے مال کے ساتھ آج کا پیسہ مل کر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. مسئلے جانو. نماز نہیں سمجھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوتی، ویسے زکوٰۃ نہیں سمجھے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گا؟
کسے کسے آیا ہاتھ اٹھاؤ، جلدی لاؤ زکات۔ زکات والے مال کے ساتھ سال بھر جو مال جڑتا جاتا ہے وہ تمام مال اس اول مال کے ساتھ جڑ کر اس اول مال پر جس تاریخ کو سال پورا ہوتا ہے اس سال پورے مال کی زکات نکل جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ سونے پر زکات، چاندی پر زکات، کیش پر زکات، مال تجارت پر زکات۔ مال تجارت بولے تو کیا؟ جو مال بزنس کے لیے رکھے ہیں اس پر زکات۔ تمہیں اپنے لیے 10 گھر بنا کر 50 کروڑ کی پراپرٹی رکھے ہیں، زکات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا سہولت ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے 100 گاڑیاں رکھے ہیں، زکات نہیں ہے۔ بیچنے کے واسطے 1 گاڑی رکھے تو اس کے پوری اماؤنٹ پر زکات ہے۔ سبحان اللہ۔ بیچنے کے لیے جو مال ہے وہ مال زکات ہے۔ دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے، 5 لاکھ کا پیسہ تمہیں دے دیے ہیں، 5 لاکھ خرچ میں انہوں لا کر رکھے ہیں، اب تمہارے اوپر صرف 5 لاکھ روپے کی زکات ہے۔ سہولت نہیں تو اور کیا ہے۔ تمہیں ایک صاحب کو قرض 5 لاکھ روپے دیے ہیں، اب انہیں دینے والا پکا آدمی رہا، کیونکہ آج کل جسے قرض ملتا انہیں چرانا چھوڑ ڈالتا کہتے ہیں۔ اعتماد ختم۔ آپ کسی کو 5 لاکھ روپے قرض دے کر ہیں، اب انہیں پکا آدمی دینے والا ہے، آپ کو اختیار ہے اس پر دینے پر بھروسہ کر کے آپ دے دو، یا نہیں تو انہیں دینے کے بعد دو۔ 1 سال کے اندر دے دیا تو 1 سال کی زکات، اگر انہیں 3 سال کے بعد دیا، بیچ میں 3 سال تمہیں نہیں دیے، انہیں دینے کے بعد 3 سال کی زکات آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ایک غلط مسئلہ عورتوں کے ذہن میں چل رہا ہے، یوز میں آنے والے زیور کی زکات نہیں ہے کہتے۔ گھگو کیا یوز میں آتا کا وہ کبھی بھی شادی میں آتا۔ سونے چاندی کا جو مارکیٹ ہے نا، اس کی قیمت پر مارکیٹ ہے۔ استعمال میں آنے والا سونا استعمال ہی میں تو آتا ہے، وہ استعمال میں آنے والے سونے پر بھی زکات ہے، استعمال میں آنے والی چاندی پر بھی زکات ہے۔ عام طور پر کسی نے یہ غلط مسئلہ عورتوں کے ذہن میں ڈال دیا، استعمال میں آنے والے زیورات پر زکات نہیں ہے، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اور ایک مسئلہ کیا ہے بتاتا ہوں، سنو، بہت اہم مسئلہ۔ بیوی کی دولت الگ، ہماری دولت الگ۔ حالانکہ بیوی ہماری، ہمیں بیوی کے، لیکن دولت میں حساب الگ۔ انہیں جو استعمال کرتی زیورات، اس زیورات کی زکات اس کے اوپر فرض ہے۔ سال پورا ہوتے ہی ایک عورت اپنے شوہر کو بولنا، میرے مال پر زکات واجب ہوگی جی، میرے پاس کیش نہیں ہے، میں ایک انگوٹھی بیچ کر میری زکات ادا کرنا چاہتی ہوں، تب تمہارا جیسا شوہر اچھا، نکو نکو جی بیچو نکو، میں تم نہ پیسے دے ڈالتوں، تمہیں تمہاری طرف سے زکات ادا کرو، زکات ادا ہو جاتی الحمدللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اصول بتا رہا ہوں، جس کی طرف سے بھی اگر ماں کے مال کی زکات بیٹا نکالنا ہے، بہن کے مال کی زکات اگر بھائی نکالتا ہے، بیوی کے مال کی زکات اگر شوہر نکالتا ہے، بغیر بولے نکالنا جائز نہیں ہے۔ جس کی زکات نکالنا ہے اسے اطلاع دینا ہے، تمہاری زکات میں نکال رہا ہوں، زکات نکالنے کے بعد یہ تمہاری زکات کے پیسے 50,000 روپے، کیا میں میرے طرف سے تقسیم کر ڈالوں؟ نہیں 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 نہیں، ایک کام کرو، آدھے تمہیں تقسیم کرو، آدھے میں میرے رشتہ داروں میں تقسیم کرتوں، بولے تو شرافت کے ساتھ انہیں کتنا پوچھی اتنا دیے تو زکات ادا ہوتی، سو نکال تو سو میں دیتی، سو تو بولے تو زکات ادا نہیں ہوتی۔ چل رہا ہے ظلم ایسا۔
चल रहा है। बीवी की ज़कात मोहब्बत से शौहर निकाल रहा है, लेकिन बीवी के हाथ में इख्तियार नहीं दे रहा है। निकाल रहे अच्छे लोग हैं, बीवी की ज़कात निकाल रहे, लेकिन बीवी के हाथ में बांटने का इख्तियार नहीं दे रहे हैं। क्या मर्द का खानदान क्या बीवी का खानदान नहीं है क्या? उसके भी मामुआ रहेंगे, उसके भी चिचावा रहेंगे, उसके भी फुफुआ रहेंगे, खलेरे भाना भाया, मुमेरे भाना भाया, कौन भी गरीबा रहेंगे, उन्हें भी क्या भी करके दे सकती है। ज़कात उसकी है, आप मोहब्बत से दे रहे हैं तो बराबर बोलना, पूछना पड़ेगा। मसला नाजुक, मामूली समझकर मत छोड़ो। मैं देखता हूँ, चलता फिरता हूँ, ज़कात के बारे में इतनी गफलत तारी है। मदरसों के नाम पर हम लोग जाते हैं, जब हम लोग कहते हैं लिखना क्या, लिखो हजरत, कितना लिखना बोलकर बोले तो बड़ी मुश्किल से 500 का नंबर निकलता। खैर लिखते, अब हमें पूछते ज़कात में लिखना कि क्या लिखना, लिखो हजरत कातिबी। ये इससे समझ जाना कि इन्हें जाहिल है, समझ जाना जाहिल है इन्हें। लिखो हजरत कातिबी बोलने वाला समझ जाना कि इन्हें बराबर ज़कात अदा नहीं कर रहा है। बाज लिखने वाले इतने एहतियात से लिखते हैं, हजरत ज़कात अदा होगी हजरत हमारी, तुम ना तुम्हारे मदरसे को मंजे बोलकर नहीं, आम तौर पर हदिया दे रहे हैं। नहीं हजरत ये ज़कात में लिखो, नहीं हजरत ये फितरे में लिखो। इतनी बारीकियों के साथ जो लिखाते हैं ना, समझ जाना कि इनके नज़दीक हिसाब का बड़ा एतबार है। बराबर हिसाब किताब नहीं, ज़कात अगर नहीं दोगे। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़कात के उन्वान पर एक तकरीर में इरशाद फरमाया, ज़कात ना देने वाला ज़कात खुद खाने वाले के बराबर है। और वालिद साहब ने एक तकरीर में अपने अंदाज से फरमाया, इस जमाने में गरीबा उतना ज़कात नहीं खाते जितना मालदारा ज़कात खाते हैं। मैंने अब्बा से पूछा तो अब्बा जान ने कहा कि बेटे 1 लाख रुपए की ज़कात एक मालदार के ऊपर है, 2500 रुपये निकालना उन्हें, 1000 रुपये ज़कात निकाल को 1500 रुपये निकाले बगैर अपने घर वालों को यूज़ करता कतो। मतलब ये है कि खुद की ज़कात उन्हें खुद के घर वालों को खिला रहा है। उसके 1 लाख रुपए में उसका इख्तियार चलता है, 90 पर 7500 रुपये में तो उसका इख्तियार है, 2500 रुपये में उसका इख्तियार नहीं। कंपलसरी किसी भी सूरत से उन्हें 2500 रुपये निकालना पड़ेगा, 2500 रुपये निकालना पड़ेगा। और एक मसला बताता हूं मैं, बहुत सारा उन्वान है लेकिन वक्त नहीं। अल्लाह करे कि अगर आइंदा जुमा भी मिल गया तो मैं इस उन्वान को आपके सामने फितरे के साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि आइंदा जुमा 30 रमज़ान होने का इम्कान है। जुमेरात को चांद दिख गया तो जुमे को ईद हो जाएगी, अगर जुमेरात को चांद नहीं दिखा हफ्ते को ईद हो जाएगी, अगर हफ्ते को चांद नहीं दिखा होशियार ही, मतलब ये कि रोज़ा नहीं लगा। समझ में आई बात है। जुमेरात को चांद देखना से, जुम्मे को भी देखना, नहीं दिखा तो भी हफ्ते को ईद है। आइंदा जुमा में कुछ ईद के बारे में, सदक़े फ़ित्र के बारे में बोलूँगा, मौका मिल गया तो। ज़कात रमज़ान में आप लोग जो निकालते हैं वो फजीलत को निकालते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास सदक़ा है जिसका नाम सदक़े फ़ित्र है। समझ में आई बातें? वो तो रमज़ान ही में ईद की नमाज से पहले निकालना, ईद की नमाज से पहले निकालना। आइंदा जुमा मौका मिलता कि नहीं मिलता कि 2-3 बातें कह देता हूँ कि सदक़े फ़ित्र ज़रूर निकालो, निकालेंगे। और सदक़े फ़ित्र कितना बोले तो मैं क्या जवाब देता हूँ मालूम? कम से कम 100 रुपये, ये कम से कम। सदक़े फ़ित्र का, सदक़े फ़ित्र की रकम अलग, सदक़े फ़ित्र का मकसद अलग। हमें रकम भी देखना, हमें मकसद भी देखना। सदक़े फ़ित्र का मकसद क्या है? हमारे साथ गरीबों के घर में भी हमारे बराबर की ईद हो जाए, ये सदक़े फ़ित्र का मकसद।
سمجھ میں آیا؟ ہمارے ساتھ غریبوں کے گھر میں بھی ہماری عید کے برابر یا 19-20 فرق غریبوں کے گھر میں بھی عید ہو جائے۔ اب بتاؤ، گھر میں 2 آدمی یا 4 آدمی ہیں، باپ بڑا چاروں کے طرف سے صدقہ فطر نکالتا ہے، 100 روپے نکالے تو کتنا نکلتا؟ 400 روپے۔ کسی غریب کو 400 روپے عید کے دن دیے تو اس کی عید ہوتی کیا؟ ہوتی؟ ہمارے گھر کے جامن کے خرچے میں 5000 ہو جاتے ہیں، اور عید کے دن تو چھوٹے کا کھاتے سو ہمیں۔ الحمد کھاؤ، چھوٹے کا کھاؤ، بڑے کا کھاؤ، میرے حال 400 روپے میں عید ہوتی کیا؟ صدقہ فطر تو ادا ہو جاتا ہے، مقصد ادا نہیں ہوتا۔ مقصد اگر ادا کرنا ہے تو آپ کو 200 بھی دینا پڑے گا، 300 بھی دینا پڑے گا، 500 بھی دینا پڑے گا، 1000 بھی دینا پڑے گا۔ ایسے مالدار بھی ہیں جو صدقہ فطر ایک آدمی کی طرف سے 1000 روپے بھی نکال سکتے ہیں، 2000 روپے بھی نکال سکتے ہیں۔ 4 آدمی گھر کے اندر ہیں، ایک آدمی کی طرف سے 1000 روپے نکالے، 4 آدمیاں کی طرف سے 4000 روپے، بھانا میچ کی، بھایا میچ کی، دوستوں میں کی، کسی تو بھی لے با، یہ میرے طرف سے بند مٹھی ایسے ہی جیب میں ڈال کر عید کا کیا بھی تو بھی کر لے با بول کر آہستہ بول ڈالے تو خدا کی قسم زمین میں چرچے نہ بھی ہو، عمل کے چرچے آسمانوں میں ہوں گے۔ زمین میں چرچے نہ بھی ہو، آسمانوں میں عمل کے چرچے ہوں گے۔ وقت کا تقاضا، میں یہی بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی آپ کے دینے کو دلانے کو بے حد